بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد وآل محمد محمد مولا آپ کا اور ہمارا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ سے مختصر سی بات ہے یہ جو نجف سے کربلا مشی ہے نا اسے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں دیکھنا ہو تو آیت سناؤں آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیت ہے آیت کا نشان 119 ہے سورہ کا نشان 9 ہے تو سورہ نمبر یاد رہے گا 9 کس کا عدد ہے حسین کی ماں سیدہ سلام اللہ علیہا کا عدد ہے نا اور آیت کا نشان 119 اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں خوف الہی رکھنا تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور زندگی کے ہر لمحے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ جو نجف سے کربلا ایک ایک قدم ہے یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی عملی تفسیر ہے جو بات پہنچ رہی مل کے صلوات بھیجو محمد وآل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی سچوں کے ساتھ ہونے کی عملی تفسیر ہے علی سے حسین کے حرم تک نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں آپ کی اگر توجہ ہے تو یعنی سید الاولیاء کی بارگاہ سے سید الشہداء کی بارگاہ تک یہ بات پہنچ گئی میں نے کیا کہا بھائی سید الاولیاء کی بارگاہ سے چلو سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یہ ہے مشی جس کی بارگاہ سے آ رہے ہو وہ ابو تراب ہے ایسے ہی ہے یا نہیں ہے توجہ آپ کی وہ دیکھو مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ میں 3 ہستیاں مدفون ہیں آدم علیہ السلام بھی ہیں نوح علیہ السلام بھی ہیں اور مولا علی بن ابی طالب بھی ہیں میں نے آج تک کسی چاہے اہل سنت میرا کوئی بھائی ہو یا کسی بھی مسلک فرقے سے ہو جو پہنچا ہو نجف اشرف میں نے آج تک یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں آدم کی زیارت پہ جا رہا ہوں میں نے یہ کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا کہ میں نوح علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں بھائی وہ انبیاء ہیں نوح علیہ السلام تو اولو العزم نبی ہیں لیکن آل محمد کی توجہ چاہتا ہوں اس میں تاریخ ایک آ جائے گی آل محمد کی قبروں کا پتہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں یہ جنہیں تاریخ پتہ ہے جو پہنچ گیا انہیں میرا سلام ہے آل محمد کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں آل محمد کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی نبی بھی دفن ہو جائے بات پہنچ گئی آل محمد کی قبروں کی شان یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نبی بھی دفن ہو جائے وہ قبر رہے گی آل محمد کی وہ زری رہے گی وہ حرم رہے گا آل محمد کا ہے توجہ آپ کی
جی تو آج سب یہ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ آدم اور نوح ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو مولا علیہ السلام کی جو زیارت ہے نا, السلام علیکہ وعلی ضجیعیک آدم و نوح, یہ مولا کی زیارت میں سلام علی کو آدم کے ذریعے سے نہیں کیا گیا, سلام علی کو نوح کے ذریعے سے نہیں کیا گیا, علی کے ذریعے سے آدم اور نوح کو سلام کیا گیا. اے علی آپ پر سلام ہو, اور آپ کے ساتھ جو آرام فرما رہے ہیں, بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, ان آدم پر سلام ہو اور نوح پر سلام ہو, یعنی آپ کے ذریعے سے سلام ہے. تو علی ہے سید الاولیاء, جن کی بارگاہ سے آ رہے ہو. ابھی ایک دن کا سفر ہوا ہے نا تقریباً, ابھی باقی ہیں 1.5 دن 2 دن باقی ہیں. تو جن کی بارگاہ سے آ رہے ہو بھائی, اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ الطاف ثقافت کو کہتے ہیں نا, اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. علی نے پوچھا نہیں کون, نہیں توجہ کیا آپ نے, سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون, ان کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. تب کوئی بھی ہے اس بارگاہ میں, سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون, خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں. وہ خورشید جو سارے جہاں کو روشنی دے رہا ہے, خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون. اگر اگلا مصراب تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ پھر کسی اور منزل پہ محسوس کریں گے اپنے آپ کو. اس ذرے کو خاک میں خیرات میں دیتا ہے ضیا کون, بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ. ایک اہل سنت شاعر کا شعر ہے, بس 3 سوالات پہ, بہت توجہ رکھنا, بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, یعنی کہ علی کون, نبی کون, خدا کون. نہ پہنچ گئے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس بارگاہ سے آ رہے ہو پہلے یہ سمجھو. وہ ابو تراب کی بارگاہ ہے. اچھا 3 ہستیاں وہاں جو دفن ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہاں دفن ہو. سب سے پہلے آدم ابو البشر, وہ وہاں دفن ہے. ساتھ میں نوح, جب طوفان نوح آیا تھا تو ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی, تو نوح علیہ السلام ہے آدم ثانی. تو جو دوسرے ابو البشر ہیں وہ کون ہے؟ نوح. اور میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. توجہ نہیں کی, مل کے سلوات دے دو. نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو جو ہے آدم ابو البشر, نوح ابو البشر ثانی, اور علی پوری امت کے باپ. اللہ نے ایک ساتھ رکھ دیا. اب یہاں سے چلے اور چلتے ہوئے پہنچے کہاں. لیکن میں ایک جملہ یہاں پر اور کہنا چاہوں گا کہ وہ بارگاہ ملکوتی کہ جہاں سانس لینا, یقین جانو جہاں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے, جہاں پر خالی وقت گزار لینا. کوئی علی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے نا, دیکھیں ابھی جائیں گے نا انشاءاللہ کربلا, تو مولا کی اس حدیث کا ایک فرمان کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مولا سے زیارت پر ایسے جاؤ جیسے ان سے زندگی میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, جیسے کہ مولا کو سامنے موجود ہے, اس کیفیت میں جاؤ وہاں سے. تو وہاں سے آ رہے ہو اور جا رہے ہو کہاں پر؟ سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب ایک ایک قدم, چونکہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے یہ ہے, اسی وقت ایک عطا ہوئی ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. مولا علی کی زیارت کے لیے امام صادق نے فرمایا کہ جو علی کی زیارت پہ جائے پیدل جائے, یعنی آپ اپنے ہوٹل سے نکلے پیدل چلے. تو جب چلے فرمایا کہ قدم قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ہے. کتب اللہ لہ حجۃ و عمرہ, ایک ایک قدم پر حج عمرے کا ثواب. جب واپس پلٹے تو ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اب علی کی بارگاہ سے واپس پلٹ کر جا رہے ہو حسین کی بارگاہ میں, ایک ایک قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے. نام ہے علی ابن ابی طالب کا صدقہ, کیونکہ علی کی زیارت سے جو واپس پلٹے اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہر قدم پر. جی, اور پہنچ رہے ہیں کہاں پر؟ ہم سب پہنچیں گے انشاءاللہ بارگاہ ملکوتی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں. وہ حسین کے جس نے اپنی حیات, اس ظاہری دنیاوی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا, آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. یہ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے, میں نے کیا کہا بھائی, جو پہنچ گیا انہیں سلام ہے.
پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. فطرس نے جرم زمین پر تو نہیں کیا تھا نا. کامل زیارات کی روایت ہے کہ 700 سال تک راندہ درگاہ رہا تھا. اللہ نے حکم دیا, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, وہ خطا نہیں کر سکتے, لیکن ترک اولا ان سے ہو سکتا ہے. اللہ نے جو حکم دیا تھا نا, تعمیل کرنے میں کچھ تاخیر کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت غیظ میں آ گئی اور راندہ درگاہ ہو گیا, 700 سال تک پڑا رہا. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو اللہ نے ایسے بالوں پر دیے تھے جو کسی کو نہیں دیے ہوئے تھے, تو وہ فخر کرتا رہتا تھا, من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا. اللہ کو تکبر پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ جاؤ راندہ درگاہ ہو جاؤ. کیوں؟ اس کو 700 سال تک پڑا رہا. 3 شعبان کا دن آیا. توجہ ہے آپ کی, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. 3 شعبان کا دن آیا ہے میرے ساتھ. جبریل نازل ہو رہے ہیں, ہزاروں ملائکہ کے ساتھ آ رہے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کی آمد ہوئی ہے, ان کی خدمت میں اللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے مبارکباد دینے جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی اپنے پروں پر لے چلتے ہو ساتھ میں, تاکہ حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہوں کہ میری کوئی شفاعت ہو جائے, میری کوئی سفارش ہو جائے. کامل زیارت کتاب میں ہے کہ جب حضور کی خدمت میں جبریل علیہ السلام پہنچے, سلام پیش کیا, اللہ کا سلام, اپنا سلام, تہنیت پیش کی. اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں فطرس کو لے کر آیا ہوں. کہا اسے لے آؤ. ایک روایت میں ہے کہ تمحض بالحسین, کہیں پر ہے تمحض بمہد الحسین, حسین کے گہوارے سے مس کروایا, تاکہ آج کوئی ظاہر حسین کی ذریعے سے مس ہو. ہاں, خالی حسین سے مس نہیں, حسین کے گہوارے سے مس کروایا, کیونکہ آج کوئی ظاہر آئے گا تو براہ راست مولا حسین علیہ السلام سے مس نہ ہو پائے, ذریعے حسین سے مس ہو جائے. فطرس نے جیسے شفا لی تھی نا, جیسے ہی حسین کے گہوارے سے مس ہوا, بہت توجہ رکھنا, پھر سے بالوں پر ملے, پھر سے پرواز شروع کی. میں علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جملہ پڑھا ہوں, ذیشان جوادی سوال اللہ مقام ہو, ان کو ایصال ثواب کرتے ہوئے, کہ جیسے ہی اڑنے لگا نا, کہتا ہے من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. تو علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ تجھے تو سزا ہی اس خاطر ملی تھی, تجھے تو سزا ہی اس خاطر ملی تھی کہ تو نے فخر کر لیا تھا کون ہے مجھ جیسا, اور ابھی بالوں پر واپس ملے اور پھر کہہ رہا ہے کون ہے مجھ جیسا. کہہ رہے فطرس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے کہہ رہا تھا بغیر دلیل کے, پہلے کہہ رہا تھا بغیر دلیل کے, اب کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ. اس سے آگے کا من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, انا عتیق الحسین. یار مل کے صلوات بھیجو یہاں پر. نام ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر, محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بات تمام ہو رہی ہے. میں حسین کا, اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے کہہ رہا تھا من مثلی فقط بالوں پر, اب اس پہ نہیں کہہ رہا, کہہ رہا من مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے, دیکھیں اس نیت کے ساتھ جائیں مولا کی بارگاہ میں. میں خود اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے بھی, کہ جب وہاں پہنچے نا تو ہم بھی کہہ سکیں کہیں نہ کہیں من مثلی. من مثلی انا عتیق الحسین. ہاں, کہ میں پہنچا ہوں علی کی بارگاہ سے حسین کی بارگاہ میں, ایک ایک قدم چل کر من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں حسین کے بابا, حسین کے بابا کی خدمت سے آ رہا ہوں, اور میں مولا حسین کی بارگاہ میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں. کاش یہ کہہ سکیں ہم, بس سمجھ لیجئے کہ پھر وہ مشیع قبول ہے, پھر اس کا مقصد پورا ہو گیا. اگر ہم مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے وجود سے, اپنے کردار سے کہہ سکیں من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, انا عتیق الحسین, مجھے تو حسین نے آزاد کر دیا. دیکھو حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے, حسین تو علیہ السلام بناتا ہے. اور کو علیہ السلام بنایا نا, ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. یقین جانو ایسا ہی ہے, کیونکہ صادق آل محمد جب فرماتے ہیں شہیدان کربلا کے لیے, بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں, ان میں حر بھی شامل ہے. یہاں بات ہے جو چند لمحوں کے لیے آیا حسین کی خدمت میں, جو اب تک تھا, حسین کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تک ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک, پر حزب یزیدی فوج کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نا. تو جو وہاں پر تھا,
اب لیکن حسین نے وہ مقام عطا کیا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ دیکھیں کس منزل پہ، کس معراج پہ پہنچا دیا۔ لہذا انیس نے لکھا دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے۔ بھائی میں میر انیس کی بارگاہ میں کہوں کہ آزاد تو امام حسین نے کیا ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں خدا نے؟ دیکھو حسین وہ ہے کہ پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن۔ ایک مثال دو بچوں کو سمجھانے کے لیے بات تمام کر دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے مثال، ہندوستان کے لیے آپ دونوں طرف سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک جرم ہوا، وہ کراچی میں ہوا، تو لاہور کی پولیس اس کو آ کے نہیں دیکھے گی کیونکہ اس کی جوڈسٹکشن جو ہے نا وہ خالی کراچی تک ہے۔ اگر ممبئی میں کوئی کام ہوا ہے تو دلی کی پولیس آ کے اس کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ بھائی اس کی حد ہی اتنی ہے۔ حسین نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، پتہ چلا عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین۔ یہ اختیار حسین ابن علی سمجھ میں آ گیا؟ عرش کا مالک بھی حسین، عرش کا مالک بھی حسین۔ اسی کو مرزا دبیر نے اس طرح سے کہا، 24 اشیاء کا بیان کیا، 24 کہتے ہیں نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، ہر مصرے میں 6، نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ اے دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے۔ بھائی عرش کا مالک بھی حسین، فرش کا مالک بھی حسین، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے۔ آدم ایسا میں کہوں گا، آدھا آپ نے پڑھنا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک یہ بات میرے بھائی سمجھ میں آ گئی؟ کس بارگاہ سے کس بارگاہ میں جا رہے ہو؟ سید الاولیاء سے سید الشہداء کی بارگاہ میں، سید الاولیاء کی بارگاہ سے چلے ہیں اور سید الشہداء کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ علی کو کتنا محبوب ہے ظاہر حسین۔ وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے یہ وصیت کی تھی، نجف اشرف کے اطراف میں کہیں دور تھوڑا سا رہنے والا تھا، لیکن اس وقت راستے اتنے پکے نہیں تھے، اور پتہ نہیں تھا نا کہ راستے صحراؤں سے ریگستانوں سے کہاں سے گزر رہے ہیں، تو اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے ہے تو گناہگار لیکن مجھے پہنچانا نجف میں مولا کی بارگاہ میں کہیں قریب میں دفن کرنا۔ تو تاریخ میں جا کے دیکھیں کہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تمام حرم کے خدام جو اس وقت متولی تھے ان کے خواب میں آ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر دفن ہو، لہٰذا اس کو نہیں آنے دینا۔ تو سب حرم کے خدام جو اگلے دن باہر کھڑے ہو گئے لیکن کوئی نہیں آیا، کوئی آیا ہی نہیں۔ اچھا چلو، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، کچھ دنوں بعد امیر المومنین نے پھر انہی خدام و متولین کے خواب میں آ کر کہا اب وہ آ رہا ہے، اسے آنے دینا، اب اسے آنے دینا۔ کہ امیر المومنین آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ اس قابل نہیں کہ آپ کے پاس دفن ہو، اب کیوں آنے دیں اسے؟ کہا دیکھو وہ راستہ بھولتے ہوئے کہیں کربلا پہنچ گئے، اس کے وہاں پہنچے تو وہاں حسین، میرے حسین کے حرم اور زری کا ایک طواف کروایا ہے انہوں نے، اور اس کے اب تابوت پر، اس کے کفن پر میرے حسین کے زائروں کی اور کربلا کی خاک لگی ہوئی ہے۔ اب وہ آ رہا ہے نا، اسے آنے دینا، وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ میرے حرم میں آ کے دفن ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے علی کی بارگاہ میں کیا احترام ہے ظاہر حسین کا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ پہنچو سید الاولیاء سے سید الشہداء کی بارگاہ تک، یہ ہے مشی۔
یہ ہے پیدل چلنا، جس پہ ایک ایک قدم پر چونکہ علی کی زیارت کر کے واپس پلٹ رہے ہو تو دو دو حج اور دو عمرے کا ثواب ہے بنص صادق آل محمد۔ اور پھر فرمایا مولا نے، ابن مارد سے کہا تھا صادق آل محمد نے کہ جس کے قدم پر کچھ غبار لگ جائیں علی کی زیارت کرتے ہوئے کہ اللہ ان قدموں کو آتش جہنم سے حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر مولا نے کہا اے ابن مارد اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ لو۔ مولا نے فرمایا کہا سونے کے پانی سے لکھو اسے اور محفوظ رکھو اسے۔ عزیزوں بات تمام ہو گئی اور آپ ظاہر کے باغ اور مشی کریں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ علی و حسین کی بارگاہ سے جب چلے ہو، چلو میں نے سوچا تو کچھ ارادہ تو تھا مصائب کا، لیکن جو مولا اس وقت ذہن میں ڈال دیں، علی وہ ہیں، ائمہ میں دو ہیں کہ جو تلوار سے شہید ہوئے، ایک علی ہے ایک حسین ابن علی ہے۔ ما منا مسموم و مقتول، مولا نے فرمایا ہم میں سے یا کسی کو زہر دیا گیا ہے یا کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا ہے۔ علی وہ مظلوم ہے جسے زہر بھی دیا گیا ہے۔ دیکھو راہ حسین میں اگر کچھ آنسو علی پہ بحال ہو گئے تو مولا راضی ہو جائے گا۔ علی وہ ہیں چونکہ علی ابو الائمہ ہے نا، علی سارے اماموں کے بھی امام ہیں، علی سارے اماموں کے بھی مولا ہیں۔ جب میں خود سے نہیں کہہ رہا، واقعا ایسے مولا ہیں علی کہ امام علی نقی جب جاتے ہیں نا نجف اشرف، کہتے ہیں السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین۔ یہ مولا کی زیارت میں امام علی نقی جو خود اپنے زمانے کے علی ہیں کہتے ہیں اے میرے مولا علی آپ پر سلام ہو۔ امام باقر سے روایت ہے کہ میرے بابا جب جاتے تھے، جا کر دیکھیے گا حرم کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حرم کی کتاب میں جو حرم کی زیارت کی کتاب ہے نجف اشرف میں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام باقر کہتے ہیں میرے بابا جب جاتے تھے نا، آتے تھے نجف اشرف یہاں کوفہ کی ظہر پر اور آ کے قبر امیر المومنین پہ سلام کرتے تھے تو کہتے تھے سلام کرنے کے بعد یا امیر المومنین انت وسیلتی اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے تھے کہ اے علی آپ میرا وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اب کیا رہ گیا اس کے بعد؟ جو خود زمانے کا علی ہو وہ امیر المومنین سے کہے ہائے 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 علی، چونکہ آپ سارے اماموں کے بھی امام ہیں، لہذا ہر امام یا تلوار سے شہید ہوا یا زہر سے، اس لیے آپ کو دونوں سے شہید ہونا تھا علی۔ چونکہ جو سردار ہے نا، ابن ملجم نے کہا میں نے تلوار میں وہ زہر لگایا تھا۔ جب تلوار علی کے فرق اقدس پر آئی تھی، علی کا چہرہ ایسا زرد ہو گیا تھا، مولا علی کے صحابی ازبق بن نباتہ باہر نکلتے ہیں تو پوچھا، باقی صحابیوں نے پوچھا علی کے چہرے کی کیا کیفیت تھی؟ کہا میں نے پہچان، علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی بندھی تھی، میں پہچان نہ سکا کہ پٹی زیادہ زرد تھی یا چہرہ زیادہ زرد۔ قربان یا علی آپ پر، قربان یا علی۔ میں ایک لمحے میں جوڑ دوں گا اسے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک جملے میں چلو کہ میرے ساتھ۔ علی بن ابی طالب جب سر پر ضربت لگی اس وقت امیر المومنین نے امام حسن کو آگے کیا، حسن کی امامت میں نماز ختم کر کے علی نے حسن کے لیے غدیر بنائی کہ میرے بعد حسن امام ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد مولا ایک غنودگی کے عالم میں گئے تو جیسے ہی آنکھیں کھولی نا، دیکھا حسن موجود ہے، باقی بیٹے ہیں، پوچھا حسین کہاں ہے میرا؟ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب علیہ اللہ مقاموں سے روایت سنی تھی کہ امام حسین مولا علی کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو لگائے ہوئے، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا وہ حسین کے قدموں سے لگائے ہوئے شدت سے رو رہے تھے۔ علی نے حسین کو بلایا اور کہا کہ اے میرے لال، اے میرے لال صبر کرنا، ایسے گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دیکھو نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ دیکھو چچا جعفر طیار کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہیں کر سکا کیا؟ بس یہ جو تسلی دینے کا انداز ہے نا، یہ پھر ہمیں کربلا میں نظر آیا جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کا ایک ایک قدم قبول فرمائے مولا حسین کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ اکبر کا کلیجہ تڑپا، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا کہ یہ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا اور صبر رکھے۔ یا
امیر المومنین. آج کے مصائب ہم منسوب ہی رکھتے ہیں مولا علی سے اور مولا حسین سے. ہاں اس کے بعد دیکھو مسجد کوفہ سے آئے ہو نا, وہاں زیارت کی ہوگی نا مسجد کوفہ میں, بیت علی کی زیارت. جب مولا علی کو وہاں سے لے کر چلے اور کہاں پر, وہاں پہنچے بیت علی کے پاس, تو پہلے مولا علی کو گلیم میں رکھا ہوا تھا. بس دو ہی تو ایسے جنازے ہیں کہ جو گلیم میں آئے آل محمد کی بارگاہ میں. ایک ہے علی بن ابی طالب کا, اور ایک قاسم ابن حسن کا, جب کربلا میں حسین لے کر آئے تھے تو اسی کیفیت میں لے کر آئے تھے. تو جب مولا علی علیہ السلام گھر کے قریب پہنچے تو اس وقت کہا کہ مجھے اب اپنے قدموں پر اتار دو, اس لیے کہ جب گھر سے آیا تھا نا تو خود چل کر آیا تھا, اب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی, ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی. تاریخ میں عزیزوں لکھا ہوا ہے, میں نے ایک بزرگ مجتہد ہیں ان سے یہ مصائب سنے ہیں, تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ علی اپنے ہر صحابی کو تسلی دیتے تھے, نہ رو, گریہ نہ کرو, صبر کرو صبر کرو. لیکن وہی علی جو سب کو روک رہے تھے, جب زینب کے چہرے پر نے کہا, خود بلند آواز سے علی ابن ابی طالب نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے, افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر. بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں, گزرے گی یہ شہزادیاں اسرائیل گزر سے. اس نے جب بی بی زینب کوفہ کے بازار سے گزری, بی بی زینب کو بابا کی غیرت یاد آئی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین, بابا آپ کوفہ میں میرے پردے کو بچاتے تھے. آج عجب رخ ہو گیا مصائب کا, سبحان اللہ, عجب کیفیت ہو گئی. آج ابو الائمہ سردار ائمہ پر گریے کے ساتھ ساتھ بیویوں پر روتے جاؤ, امام حسین السلام پر روتے جاؤ. آخر جملہ کہوں, جب بالکل وقت آخر آیا تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا تھا. اب دیکھو میں غازی عباس سے جوڑ رہا ہوں یار, رونے کے لیے آمادہ ہوا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر. اپنی ہر اولاد کو بلایا. مولا علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, تو امام حسن اور امام حسین کے علاوہ 10 بیٹے اور ہیں, ٹھیک ہے. تو ان 10 میں سے 9 کو بلایا اور 9 کا ہاتھ دیا حسن کے ہاتھ میں. اب جب مولا حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے نا کہ آج سے تمہارا مولا حسن ہے, کہ ام البنین سلام اللہ جو رونے کے لیے تشریف لائے نا, ام البنین کے حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. بی بی ام البنین کو بلا کر پوچھا کہ بی بی ابھی علی زندہ ہے, آپ ایسے فریاد کر کے رو رہی ہیں؟ کہ مولا میں سوچ رہی ہوں میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی, آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, میرے عباس کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں نہ دیا. عباس کو بلایا, حسین کو بلایا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ عباس لا تشرب الماء قبل یشرب اطفال الحسین, خبردار جب تک حسین کے بچے پانی نہ پیلا پا, تو پانی نہ پیلا پا. بس علی کی وصیت تھی. عباس فرات پر پہنچے, کیسے تھا, کیسے ہو سکتا تھا. صلی اللہ علیہ یا ابوالفضل العباس یا ابن امیر المومنین. عباس نے جب چلو بھرا تھا, فذکر عطش الحسین, مقتل میں کہ حسین کی پیاس کو یاد کیا. اے غازی آپ کی وفا اور غلام قربان, آپ کی وفاؤں پر ہم قربان ہو جائیں مولا, آپ کی وفاؤں پر ہم قربان ہو جائیں. غازی ابوالفضل عباس انشاءاللہ جب کربلا پہنچو گے تو یا اس فقیر سے یا کسی نہ کسی خطیب سے, ذاکر سے, عالم سے جب غازی عباس کا ذکر سننا نا تو یاد رکھنا, جب کف عباس پہ جاؤ گے نا زیارت کے لیے, جب عباس کے شانے کٹے جاؤ گے نا وہ زیارت کے, وہاں دیکھنا کھجور کے درختوں کی تصویریں بنی ہوئی آج تک. یہ ظالم کھجور کے درخت پر چڑھ چڑھ کر عباس پر تیر مار رہے. عزیزوں مقتل میں کل مطر تیر بارش کی طرح عباس میں برس رہے. ایک تیر عباس کی آنکھ میں بہوس. ہمیشہ عباس کے ہاتھوں کے مسائل سنے, ایک جملہ عباس کی آنکھ پر سن لو, یا امیر المومنین آپ کے بیٹے کا ورثہ. میں ایک سوال کروں گا, یہ سوال جسے سمجھ آ جائے, جس کے دل میں اتر جائے, بس وہ ہائے عباس کہہ کے
جو جیسے رو سکتا ہے مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر دے. سوال ایک کروں, اگر آنکھوں میں ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے ذرے کو صاف کرتے ہو. ارے جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو, آنکھوں میں تیر ہو, عباس نے سر جھکا کر زانووں سے تیر کھینچو, سر پر گرز لگا, میرا کٹے ہاتھوں والا بولا سنے. یا سیدی یا عباس, یا سیدی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے میرے مولا عباس, اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غم بھی دور فرما دے, اے باب الحوائج ابو الفضل عباس.